بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہمارے پاس میں ایک مہمان تشریف لائے تھے جن کا نام ہے محمد نعمان، اور یہ وادی سون سے تشریف لائے تھے۔ تو آ کر جو ہے کچھ یہاں پر بھی انہوں نے بیان کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کے لیے بھی کچھ مختصر بات جو ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ تو میں نے ان سے آپ کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لیا ہے، تو تھوڑے سے وقت میں آپ نے ان کی جو ہے وہ بات سننی ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور میں آپ دعوت دیتا ہوں بھائی محمد نعمان کو۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین حضرات، آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اللہ کی مدد سے اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے مختصر سی گفتگو اور گزارشات عرض کروں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ جل شانہ کی ذات کی کتاب ہی نہیں بلکہ اس کا کلام ہے، اور یہ کتاب براہ راست اللہ جل شانہ کی طرف سے انبیاء کے واسطے سے اپنے بندوں کے ساتھ خطاب ہے کہ اس کلام کے اندر جو کچھ بھی احکامات ہیں، مسلمان ان احکامات کو بجا لا کر اللہ جل شانہ کی ذات کو راضی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ لیکن مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، اور قرآن کو سمجھنے میں غلطی اس وقت لگتی ہے کہ جس وقت قرآن کو اس کے ماہر سے سمجھا نہیں جاتا، قرآن کو ان کے ماہرین سے سمجھا اور پڑھا نہیں جاتا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک 6-7 سال کا بچہ ہو تو اس کا والد اس کو کسی ہیڈ ماسٹر کے پاس لے کر جائے اور کہے کہ جی ہے بچہ ہے، اس کو آپ نے قرآن پاک پڑھانا ہے۔ کسی ٹیچر کے پاس لے کر جائے کہ یہ بچہ ہے میرا، اس کو آپ نے قرآن پاک پڑھانا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی پوری تاریخ میں کبھی ایسا ہوا۔ ہمیشہ قرآن کو پڑھانے کے لیے حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب کے اور مسجد کے امام کے پاس پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت میرے بچے کو قرآن پڑھائیے۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان کے ذمے 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں جی؟ 3۔ ہر مسلمان کے ذمے بنیادی طور پر 3 کام ہیں کہ قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، اور نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ قرآن کو پڑھنا، اس کے الفاظ کو، قرآن کو سمجھنا، اس کے معانی کو کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، اور نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا کہ جو کچھ قرآن سے سمجھا ہے، اللہ کے احکامات کو جیسے سمجھا ہے ان کو بالکل اسی طرح بجا لانا۔ لیکن قرآن کو سمجھانا اور قرآن کو پڑھانا، یعنی قرآن کے الفاظ کو پڑھانا اور قرآن کو سمجھانا، یہ ہر مسلمان کے ذمے نہیں۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا تو ہر مسلمان کے ذمے ہے، لیکن قرآن کو پڑھانا اور سمجھانا ہر مسلمان کے ذمے نہیں۔ جو شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنے میں غلطی کہاں درپیش آتی ہے، وہ اسی بنیاد پر آتی ہے کہ قرآن کو پڑھا مسجد کے امام، حافظ صاحب، قاری صاحب اور عالم صاحب سے جاتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھا وہ فیس بک، وہ یوٹیوب اور مختلف چیزوں سے، اور انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب سے سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھا حافظ صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب اور مسجد کے امام سے پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم پھر یوٹیوب، فیس بک یا پھر دوسرے ذرائع
کہ جس طرح اب آج کل ہر جگہ پر پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے جی وہ بڑے ذہین ہیں، وہ جی بڑے ماہر ہیں، اور وہ جی بڑا ان کا مطالعہ ہے. تو کبھی ہم نے عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ کسی بڑے سے مولوی صاحب کے پاس بھیجے، کسی بہت بڑے مدرسے کے اندر بھیجے کہ بچہ ہمارا ہے بہت ذہین ہے لیکن بنانا اس کو ڈاکٹر ہے، اور لے کر کہاں جا رہا؟ مدرسے کے اندر جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے کو بنانا تو وکیل ہے لیکن اس کو بھیجا سائنس یونیورسٹی کے اندر یا سائنس اکیڈمی کے اندر بھیجا جائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کہ جو اس شعبے کا ماہر ہے اس کے پاس بھیجا جاتا ہے. لیکن یہ ظلم کیوں ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، کہ جب قرآن کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا رجوع، پھر ہمارا تعلق، اور پھر ہمیں جو مشورے دیے جاتے ہیں وہ پروفیسر صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب کے دیے جاتے ہیں، وہ جی بڑے ذہین ہیں. تو یہاں پر ذہانت نہیں چلے گی بلکہ اس فن کی مہارت چلے گی. تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اگر قرآن کو سمجھیں گے صحیح نہیں تو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. آج کل معاشرے کے اندر عام طور پر یہی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جس کے اندر بنیادی مسئلہ فرقہ واریت کا ہے، فرقہ پرستی کا جو فتنہ ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو اس کے ماہرین سے نہیں پڑھا جاتا، دین کو اس کے ماہرین سے نہیں پڑھا جاتا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک گھر کے اندر والد کا نظریہ اور ہے، بیٹے کا نظریہ اور ہے، والدہ کا نظریہ اور ہے، والد کا نظریہ اور ہے، بیوی کا نظریہ اور ہے، خامن کا نظریہ اور ہے، ایک بھائی کا نظریہ اور ہے، دوسرے بھائی کا نظریہ اور ہے، ماموں کا نظریہ اور ہے، بھانجے کا نظریہ اور ہے، چاچو کا نظریہ اور ہے، بھتیجے کا نظریہ اور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے تو حافظ صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب کے پاس، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر اور ذرائع جو اس کے ماہر ہی نہیں. تو اس لیے جو اس فن کے ماہر ہوں گے ہمارا رجوع ان کی طرف ہوگا تو ہم دین کو صحیح سمجھیں گے. جب دین کو صحیح سمجھیں گے تو دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. آج لوگوں کا یہ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے، اور جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم کس کی بات کو مانیں؟ بھائی اس کی مانیں جو اس فن کا ماہر ہے، جو دین کا ماہر ہے. ہم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس فن کے ماہر کے پاس بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ قابل بنے، ہمارا بچہ اس فن میں ماہر بنے. لیکن جب بات دین کی سمجھنے کی آتی ہے تو ہم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی بھی اس کی تباہ و برباد ہوتی ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی صحیح. تو قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اور عمل کرنا. اب اس کی مثال سمجھیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر، قرآن کی ابتدا کے اندر جو آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ میں نے پیش کی، تلاوت کی، کہ مالک یوم الدین، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، کہ اللہ جل شانہ کی ذات قیامت کے دن کی مالک ہے. مالک اور ملک دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بادشاہ. بادشاہ، مالک، جو بھی کہہ لیں، کہ اللہ جل شانہ کی ذات قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہے. اب اس مالک، یہاں پر مالک فرمایا، قاضی نہیں فرمایا، جج نہیں فرمایا. حالانکہ اللہ نے قیامت کے دن فیصلے بھی فرمانے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات نے ساری کی ساری انسانیت کو، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا اس آیت کے اندر، ایک لفظ کے اندر، کہ جب بھی ساری کی ساری دنیا، جب دنیا کا نظام ختم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا اور ترازو اور یہ سارا کا سارا معاملات ہوں گے، جب بندہ میرے سامنے پیش ہو تو وہ مجھے مالک سمجھ کر آئے، وہ مجھے بادشاہ سمجھ کر آئے، قاضی اور جج سمجھ کر نہ آئے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کو مالک سمجھ کر اور اس کو بادشاہ سمجھ کر جانا ہے، تب اس کی رحمت خاصہ ہم پر متوجہ ہو. تو بنیادی طور پر فرق سمجھ لیں مالک اور قاضی کے درمیان، کہ ایک ہوتا ہے مالک، بادشاہ، اور ایک ہوتا ہے قاضی اور جج. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مالک اور قاضی میں فرق کیا ہے. ایک آدمی کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا، کسی فیکٹری، کسی مل کے اندر کپڑے کا کام کرتا تھا، تو ایک دن اس سے کیا ہوا کہ اس سے چوری ہو گئی. اس نے فیکٹری کا کوئی سامان، کوئی کپڑا اٹھا لیا اور اس کو غصب کر لیا، غائب ہو گیا. کچھ دن گزرتے گئے، وہ کام بھی کرتا رہا،
کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کی چوری ظاہر ہو گئی، اس کا جرم ظاہر ہو گیا۔ اب جو فیکٹری کا مینیجر تھا اس کو پتہ چلا، اور اس نے جب انویسٹیگیشن کی، اس نے تحقیقات کی، تو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے یہ کپڑا چرایا ہے، فلاں شخص نے یہ چوری کی ہے۔ اس پر کیس ہوا، عدالت میں پیش ہوا۔ جب عدالت میں پیش ہوا تو قاضی نے فیصلہ تو وہی کرنا تھا کہ اس کا تو جرم ثابت ہو چکا ہے، گواہ نے اس کا جرم ثابت کر دیا، تو عدالت نے اس کے جرم کو سامنے رکھتے ہوئے اور گواہوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزا دی جائے گی، جو بھی اس کی سزا بنے گی وہ اس کو سزا دی جائے گی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کے رشتہ دار، اس کی جو سب جان پہچان والے تھے، عزیز و اقربا تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کر مالک کی منت سماجت کی۔ مینیجر کے پاس نہیں گئے، سیدھا مالک کے پاس گئے، جو فیکٹری اور مل کا مالک تھا، اس کی جا کر منت سماجت کی کہ اللہ کے واسطے ہمارے گھر کا، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک ہی فرد تھا، چوری ہو گئی، گناہ غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، لہذا آپ اس سے معافی والا، درگزر والا معاملہ فرمائیں اور اس کو معاف کریں۔ تو وہ اس کے دل میں بات آ گئی، اللہ نے اس کے دل کو نرم فرما دیا اور اس نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ مالک نے اس کو معاف کر دیا، اس کے جرم کو معاف کر دیا، وہ جیل سے بری ہو گیا۔ اب مینیجر کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ اعتراض کرے کہ حضرت اتنا وقت، اتنا عرصہ، اتنا پیسہ لگا کر میں نے اس چور کو، اس جرم کو ثابت کیا، اس کی چوری کو، اس کے جرم کو ثابت کیا، آپ نے 2 منٹ میں اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اس سے سوال نہیں کر سکتا، اگر کرے بھی تو مالک کہے گا کہ میں مالک ہوں، میں کیا ہوں، مالک ہوں۔ قاضی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قاضی بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مالک ضرور ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ہماری عدالت میں یہ کیس آیا ہے، گواہوں کی موجودگی میں آیا ہے، تو وہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم تو اس کو بالکل مجرم ثابت کریں گے۔ کیوں؟ اب جب مالک نے معاف کر دیے تو معاملہ کلیئر ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا۔ تو یہی فرق ہے مالک اور قاضی کے درمیان، کہ اللہ نے یہ بات ہم کو سمجھائی ہے کہ مالک اور قاضی کے درمیان فرق سمجھایا ہے کہ جب مالک نے، جو قاضی نے فیصلہ کیا تو اس کے جرم ثابت ہونے کا، قاضی نے اور مالک نے اس کے اس جرم کو معاف کر کے اس کو درگزر کر دیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے بہت ہی جو ہے وہ اس کے معاملات ایسے تھے، کبھی چوری، کبھی زنا، کبھی شراب، ہر قسم کے جو ہے وہ جرم کے اندر وہ ملوث ہوا کرتا تھا، ایک دن وہ پکڑا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، اس نے ایک عرصہ جیل کاٹی جو اس کی سزا تھی، وہ سزا کاٹنے کے بعد واپس آ گیا، کچھ عرصہ گزرا اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، تو تبلیغی جماعت آ گئی۔ کون آ گئی؟ تبلیغی جماعت والے آ گئے۔ تبلیغی جماعت والوں نے اس کو پکڑا، اس کا وقت لگوایا، اس سے توبہ کرائی، اس کا وقت لگا، تو اس نے اپنے تمام گناہوں کی اللہ سے توبہ کی، اور جن لوگوں کے حقوق ادا کرنے تھے وہ تمام کے تمام ادا کر دیے، اور ایک اچھی نیک اور صالح زندگی گزارنے لگ گیا۔ اب ہوا یوں کہ 2 سال گزرے کہ علاقے کے اندر پھر چوری ہو گئی، علاقے میں پھر چوری ہو گئی، اور چوری جب ہوئی تو تھانے والے سیدھا اسی کے گھر گئے، جب دروازہ کھولا تو سامنے پولیس، اس نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے معاملہ پیش کیا کہ علاقے میں چوری ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اہل علاقہ جانتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اللہ سے توبہ کر لی، جن کے حقوق تھے وہ میں نے ادا کر لیے ہیں، اب تو یہ چوری میں نے تو نہیں کی، میں تو اللہ سے توبہ کر چکا ہوں، حقوق ادا کر چکا ہوں سب کے۔ تو پولیس والے نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے، چوری آپ نے نہیں کی، لیکن ہمارے تھانے کے ریکارڈ کے اندر آپ کا نام موجود ہے، ہمارے تھانے کے ریکارڈ میں آپ کا نام موجود ہے، اس لیے آپ نے تو چوری نہیں کی، لیکن آپ اور چوروں کو جانتے ہوں گے، آپ ان کے پکڑنے میں ہماری مدد کریں گے، آپ ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی عدالت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دنیا کی عدالتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب سزا اور جرم کیا، اس نے اس کا سزا اس کی وہاں تو معاف ہو گئی اور وہ بری ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، تمام حقوق ادا کر لیے، لیکن اس کا کیس پھر بھی آن دی ریکارڈ رہتا ہے، پھر بھی عدالت کے کاغذات میں اس کا ریکارڈ رہتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی عدالت ایسی عدالت ہے کہ اس کے دربار، اس کی عدالت میں جب بندہ پیش ہوتا ہے تو وہ گناہ، وہ پھر پچھلے کیس کھلواتا ہے کہ تم نے فلاں 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 چوری کی تھی یا فلاں 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 جرم کیا تھا، جب اس نے توبہ کر لی تو وہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ تو جب اس کے گناہ معاف ہو گئے تو اللہ اس کے صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا، بلکہ جس جگہ پر اس نے گناہ کیا اس جگہ کو بھی بھلا دیتا ہے، جن فرشتوں کے ہوتے ہوئے جنہوں نے لکھا اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے،
اور تمام کی تمام مخلوق کو اللہ اس کے جرم کو بلا دیتا ہے۔ یہ ہے دوسرا فرق مالک اور قاضی کے درمیان۔ تیسرا اور آخری فرق یہ ہے، ایک آدمی نے قتل کیا، ایک آدمی نے خدا نخواستہ قتل کر دیا اور اس سے آدمی قتل ہو گیا۔ عرصے کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی، تحقیقات ہوئیں، تو اس کا جرم ثابت ہو گیا، مجرم پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا۔ اب 3 عدالتیں ہوتی ہیں، ایک سیشن کورٹ ہے سب سے چھوٹا جو عام طور پر علاقوں میں ہوتا ہے، نمبر 2 ہے ہائی کورٹ اور نمبر 3 ہے سپریم کورٹ۔ اس کا جب کیس پہلے گیا سیشن کورٹ میں تو سیشن کورٹ نے گواہوں کی موجودگی کے اندر اس کو اسی طرح مجرم باقی رکھا کہ اس کا جرم ثابت ہو چکا تھا، اس کو قاتل باقی رکھا۔ اب اس نے وہاں پر بس نہیں کی، اس نے اچھا وکیل کیا اور چلا گیا ہائی کورٹ کے اندر۔ اس نے وہاں پر جا کر کیس دائر کیا، اس کے رشتہ داروں نے وہاں پر کیس دائر کیا، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا مجرم باہر آ جائے۔ ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو مجرم ہی باقی رکھا اور ثابت رکھا۔ اب اس نے وہاں پر بس نہیں کی، اس کے رشتہ داروں نے، عزیز و اقربا نے وہاں پر بس نہیں کی، بلکہ اس سے بھی اچھا وکیل کیا، مہنگے سے مہنگا وکیل کیا، اور پھر چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ پھر اپنا کیس سپریم کورٹ میں جب پیش کیا تو سپریم کورٹ بھی، کیونکہ اس کا کیس بالکل واضح تھا، گواہ موجود تھے، اس کا جرم ثابت تھا، تو سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو مجرم اور قاتل ثابت کر دیا۔ اب وہ تھکے ماندے ہارے ہوئے آ گئے کہ اب تو کوئی حل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات سوچی کہ بندے کو تو ہم نے ضائع نہیں کروانا، کہ ساری زندگی اس کی برباد ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو اس ملک کا، جو اس علاقے کا وزیر اعظم تھا، جس کو عربی کے اندر ملک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، وہ اس وزیر اعظم کے پاس گئے اور خالی ہاتھ اکیلے نہیں گئے بلکہ ساتھ چند سفارشی لے گئے، کچھ MNA، کچھ MPA لے گئے، کچھ علاقے کے بڑے چودھری اور وڈیرے اور مالدار لوگوں کو لے گئے جن کی وہاں چلتی ہو، اور پھر لے کر بھی اپنے خرچے پر جائیں گے، رستے کا خرچ بھی ان کے ذمے، کھانا پینا بھی ان کے ذمے ہے۔ وہاں جا کر پہنچے، اس کی منت سماجت کی کہ حضرت ہمارے سے یہ جرم ہو گیا ہے تو آپ کچھ دے دلا کر اور مقتولین کے ورثاء کو دے دلا کر راضی کر کے ہماری اس کیس سے جان چھڑوائیں۔ تو آخر وہ بادشاہ تھا، وہ وزیر اعظم تھا، وہ ملک تھا، اس کے اختیار میں سب کچھ تھا، تو اس نے اس معاملے کو حل کر کے اس کو بری کر دیا اور لواحقین کو راضی کر کے اس معاملے کو بری کر دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ یہ تھا تیسرا فرق کہ ایک طرف وہ تھا، عدالت نے اس کو کیا کر دیا؟ بری کر دیا۔ اب یہاں پر جو ایک نقطہ ہے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کون تھا؟ مالک تھا، اور جو سپریم کورٹ، سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ تھے وہ جج اور قاضی تھے۔ ان کا فیصلہ وہی تھا جو گواہوں کی موجودگی میں ہونا تھا، جو وکیل نے کیس لڑنا تھا، جو وکیل نے وہاں ان کے سامنے رکھنا تھا، سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ لیکن جب معاملہ مالک اور قاضی کے پاس گیا، جب بادشاہ کے پاس گیا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اس معاملے کو حل کر دیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اختیارات تھے، اس کے ہاتھ میں اتھارٹی تھی۔ تو یہی فرق ہے مالک اور قاضی کے درمیان کہ قاضی نے اس کو جرم کو ثابت کیا اور اس کے جرم کا فیصلہ سنایا، اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا، لیکن مالک اور بادشاہ نے اس کو بری کر دیا۔ یہی حال ہے کہ اللہ کے دربار کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں سفارشیوں کی ضرورت پڑے گی، وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے الحمدللہ ہم اس بات کا الحمدللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے اندر، الحمدللہ مدارس کے اندر دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر دنیاوی تعلیم کے مختلف شعبے ہیں، لیکن جو اصل ہے، جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے، وہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر وکیل تو نہیں بلکہ سفارشی تیار ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے گھر کے اندر چاولوں کی دیگ بنائی ہو یا حلوہ بنایا ہو تو وہ کسی سکول کے بچوں کے پاس لے جائیں کہ ہمارے گھر کے اندر والدہ بیمار ہیں، ہمارے والد بیمار ہیں، دادا فوت ہو گئے، دادی فوت ہو گئی، ان کی دعا کریں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ مدرسے کے بچے کے پاس لے کر جاتے ہیں، مدرسے کے قاری صاحب، مولوی صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ ہماری والدہ کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سفارشی۔ تو اسی لیے ہم آپ کو اس بات کی عرض گزارش کرتے ہیں کہ آپ مدارس کو بچے دیں، آپ مدارس کو طلباء دیں، ہم آپ کو سفارشی تیار کر کے دیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی وکالت دنیا تک ہے، اور سفارشی کہاں چلتا ہے؟ آخرت میں چلے گا،
کہ اللہ کے دربار کے اندر وکالت نہیں چلے گی، وہاں سفارش چلے گی۔ وکالت کی ضرورت، اب کسی کو بچے کو اپنا وکیل بناتا ہے تو کیس کی ضرورت تو کبھی کبھی پیش آتی ہے، لیکن سفارشی کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی ہے۔ وکیل کی ضرورت پیش آئے گی کسی کو، اور سفارشی کی ضرورت پیش آئے گی ہر ایک کو۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں سفارشی ہوں گے، نیک اعمال سفارشی ہوں گے، قرآن مجید سفارشی ہوگا، حافظ سفارشی ہوگا، عالم سفارشی ہوگا، اس کا حج سفارش ہوگا، شہداء سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے۔ تو اس لیے وہاں پر جو ہمیں ضرورت ہے وہ وکیل کی نہیں، وہاں پر ہمیں ضرورت ہے سفارش کی۔ تو یہ تین فرق تھے، مختصر وقت کے اندر آپ کو عرض کیا کہ مالک اور قاضی کے درمیان یہ فرق تھا۔ یہ اس وقت ہمیں سمجھ آئیں گے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے ان کے ماہرین سے، جب ہم قرآن اور اس دین کو ان کے ماہرین سے سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کا یہ کلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہیں، کیا کیا راز چھپے ہیں جن پر ہم عمل کر کے اللہ کی ذات کو راضی کر لیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور دین کو صحیح معنوں میں جن سے سمجھنا ہے ان سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔